فرمانے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، آیت نمبر 193 پڑھ رہا ہوں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے جہاد کرو، ان سے جنگ کرو، کس سے؟ وہ فتنہ پروروں سے جو حملہ کر رہے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ یاد رکھیں آپ، یہ آیت نمبر 190 جو ہے یہ بیس ہے، یعنی کس سے متعلق یہ چیپٹر چل رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ بس اب یہاں پر جو حملہ کر رہے ہیں، جو قتل کرنے کا پروگرام بنا ہے، ان سے متعلق مضمون چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان حملہ آوروں سے اور جو لڑائی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان سے تم جنگ کرو۔ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، بس تم لڑائی کرتے رہو جب تک فتنہ ہے، جب تک جہاد کرنا ہے۔ فتنہ ختم کرنے کا نام ہے جہاد، جی، فساد ختم کرنا، لڑائی اور ظلم اور ناانصافی، اس کا خاتمہ کرنے کا نام جہاد ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کیوں جہاد کرو ان سے؟ تاکہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ جی، دونوں معنی یہاں پر بتائے گئے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، اور ان سے تم لڑائی کرو تاکہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، کوئی فتنہ اور فساد اور شر باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سارا جہاں اور سارا زمانہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی رہ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر انصاف چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فائنانشلی کیا کہتے ہیں، ایکوالٹی چاہتا ہے۔ اقتصاد میں سب کو پیسہ برابر ملے، سب کو کھانا برابر ملے، سب کو صحت کا حق ہے، سب کو جینے کا حق ہے۔ جی، جس کا جو عقیدہ ہوگا اس کا حساب وہ قیامت کے دن دے گا، وہ بندوں کا کام نہیں گا۔ لیکن دنیا کے اندر انصاف ہو، عدل ہو، کسی کمزور پر ظلم نہ ہو، عدالتوں کے اندر انصاف ملے، پولیس کی سروس برابر ملے، ایجوکیشن سب کو حاصل ہو، ہیلتھ کی حفاظت ہو، لوگوں کی صحت کی حفاظت ہو، صفائی ہو، نظام ہو، سب کو برابر اپارچونیٹیز ملے۔ جی، یہ دنیا کے اندر ایک پیس اور ایکوالٹی اور سکون، ایک امن قائم ہو جائے، یہ اللہ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سارا کا سارا زمانہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسا ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہ جو جتنا حصہ ہے یہ بہت سارے حضرات کو نہیں معلوم، یعنی میں اسپیشلی منہاج القرآن کے افراد کو بھی یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ جس وقت شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب پاکستان عوامی تحریک قائم کیے تھے، غالباً 89 یا 90 کی بات ہے، تو اس وقت شیخ الاسلام جو فلیگ ہے نا منہاج القرآن کا، آپ حضرات میں سے جو حضرات غور کیے ہیں، اکثر تو غور کیے ہی ہوں گے، منہاج القرآن کا جو فلیگ ہے یا پاکستان عوامی تحریک کا جو فلیگ ہے، جس میں اوپر ریڈ ہے اور نیچے کیا کہتے ہیں درمیان میں وائٹ ہے اور نیچے گرین ہے، تقریباً ہندوستانی فلیگ جیسا۔ ہندوستانی فلیگ میں بس اتنا ہے کہ اوپر جو ہے وہ زعفرانی رنگ ہے، ڈارک زعفرانی کلر ہے، وہ سیفرون کلر ہے، اور پاکستان عوامی تحریک کا جو جھنڈا ہے پیٹ کا، اس میں اوپر ریڈ ہے۔ وہ جو کیا کہتے ہیں، یہ جو جھنڈا سلیکٹ کیا گیا تھا، بہت سارے لوگ یعنی مجھ سے خود، یعنی ہندوستان کے اندر مجھ سے کئی افراد پوچھتے تھے یہ بات کہ طاہر القادری صاحب ایسا کیسا جھنڈا لے لیے، بھئی یہ تو ہندوستان کا جھنڈا نظر آتا ہے۔ بھئی وہ ہندوستان پاکستان کا میٹر نہیں ہے، وہ یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ منہاج القرآن والوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ آیت نمبر 193 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 یہ منہاج القرآن کا کیا کہتے ہیں پاکستان عوامی تحریک کا پیٹ کا یہ فلیگ ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہ حصہ ہے اس کا، یہ حصہ۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے جنگ کرو، یہ ریڈ ہے یہ وَقَاتِلُوهُمْ، جی، جو ظالم ہے، جو ناانصافی کرتے ہیں، جو لوگوں کا مال کھینچتے ہیں، ان سے جنگ کرو، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ اور ان سے جنگ کرو۔ وَقَاتِلُوهُمْ، یہ ریڈ ہے۔ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، پیسفل ہو جائے۔ جی، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہ وائٹ ہے، فرسٹ اسٹرپ کیا ہے؟ ریڈ ہے، سیکنڈ اسٹرپ وائٹ ہے۔ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی ظلم باقی نہ رہے، کوئی فساد باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سارا کا سارا زمانہ اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہو جائے۔ یہ گرین ہے، یہ گرین ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہ کیا کہتے ہیں پیٹ کا جھنڈا ہے،
اسی طرح سے یعنی بزرگوں کا طریقہ یہ رہا، یعنی شیخ الاسلام کا بھی طریقہ رہا اور بزرگوں کا بھی یہ طریقہ رہا کہ جب وہ کوئی فلیگ بناتے ہیں، جب کوئی نام لیتے ہیں، تو اسی طرح سے قرآنی کوئی آیت سے کیا کہتے ہیں اس کا اشارہ یا اس کا مضمون یا قرآن سے لیتے ہیں، قرآن سے۔ اسی طرح سے ہم نے جب الہدایہ آرگنائزیشن تنظیم قائم کیا، میں جب الہدایہ آرگنائزیشن تنظیم قائم کیا تو اس کا نام الہدایہ جو ہے وہ قرآن سے ہم لیے تھے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور بے شک اے محبوب یقیناً آپ صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ بس ہدایت مصطفی نبوی ہدایت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہدایت ہے، اسی سے ہم نے لفظ الہدایہ آرگنائزیشن بنائے، جو الحمدللہ آج بھی کام کر رہی ہے تنظیم۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک یاد آ گیا آج فجر سے پہلے جب یہ تفسیر پڑھتے بیٹھا، یہ آیت آئی تو ایک دم بچپن میرا یاد آ گیا۔ بچپن میں جب ہم شیخ الاسلام کا یہ خطاب سنے تھے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، تو میرے کو خیال آیا چلو ایک آن ریکارڈ ایک بات دے دیتے ہیں، تاکہ جو نئے نوجوان تنظیم میں شامل ہو رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ فلیگ اس طرح سے کیوں لیا گیا، یہ آیت کی وجہ سے لیا گیا، یہ آیت کے معنی ہے، وہ 3 کلر کے اندر یہ میننگ ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ باز آ جائیں جی، اگر وہ قتل کرنے والے، اگر وہ حملہ کرنے والے اور وہ حد سے بڑھ کر لڑائی کرنے والے افراد اگر باز آ جائیں، فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ رک جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پس یاد رکھو کہ آگے بڑھ کر نہیں مارا جاتا سوائے ظالموں کو، سوائے ظالموں کو۔ عدا یعدو جو ہے عدا دشمنی کرنا، دشمنی یہاں پر کیا کہتے ہیں، جواب بالمثل کہتے ہیں اس کو جواب بالمثل، یعنی کیا کہتے ہیں، مجرم کو جب سزا دی جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، سخت دردناک سزا دو جی، ایسا اس کو مار کے اس کو ختم کر دو، اس طرح سے کیا کہتے ہیں کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کو ختم کرنا کیا ہے، اصل میں اس نے کسی کو ختم کیا تھا، اب اس سے بدلہ لیا جا رہا ہے، اس کا حساب برابر کیا جا رہا ہے۔ تو جس طرح سے ظالم کا ایکٹ ہوتا ہے، اس کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ تیرے ظلم کا ایکٹ تجھ پر پلٹ کر آیا ہے۔ اسلام میں کسی سے دشمنی کی اجازت نہیں ہے، کسی سے دشمنی نہیں ہے اسلام کے اندر، لیکن اگر کوئی دشمنی کر رہا ہے تو کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے تمہارا بیہیویئر ہوگا تمہارے ساتھ اسی طرح سے کیا جائے گا۔ اگر تم کسی کی جان لوگے تو پھر تمہاری بھی جان لی جائے گی، تمہاری بھی جان، جس طرح سے تو نے دشمنی کیا ہے بس وہی دشمنی تیرے اوپر پلٹ رہی ہے۔ فلا عدوان الا علی الظالمین، بس جو ظالم ہوتے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کا مال کھا جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کی جان لینے والے، لوگوں کی عزت سے کھلواڑ کرنے والے، جو ظالم لوگ ہیں، جو کسی پر ظلم کرتے ہیں، انہی کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے، یعنی ان کی دشمنی کا جواب دیا جاتا ہے، انہی کی دشمنی کا جواب دیا جاتا ہے۔ اور یہ یعنی احکام ہے، یہ میدان جنگ سے متعلق دیکھو کتنے پیارے احکام ہیں کہ جتنی بھی جگہ لڑائی کا حکم دیا جا رہا ہے وہاں پر حد سے نہیں بڑھنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے جی، اور جیسے ظالم ہتھیار ڈال دے یا باز آ جائے وہاں پر اس کے ساتھ جنگ ختم کر دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب آج کے زمانے میں یہ کیا کہتے ہیں کمبخت لوگ یورپین کنٹریز جو ہے، ویسٹرن کنٹریز، یہ بڑے بیانات دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام میں بڑا ظلم ہے، اسلام میں بڑی زیادتی ہے، جہاد بہت بری چیز ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جہاد بہت اچھی چیز ہے، جہاد ظلم کو روکنے کا نام ہے۔ اور یہ حضرات ہم کو نہ سکھائیں، یہ حضرات ہم کو نہ سکھائے کہ نہیں اسلام میں جو ہے اس کو وہ افغانستان کے طالبان کے چند فوٹوز ڈال دیے، یا الجیریا میں کوئی واقعہ ہو گیا وہ اکا دکا واقعہ، ان واقعات کو IS کے فوٹوز جو عراق میں انہوں نے کیا، بھائی صاحب وہ سب مسلمانوں کا ہی قتل ہوا ہے، سب مسلمانوں کا ہی قتل ہوا ہے۔ یہ افراد یہ کیا کہتے ہیں فرانس کے اور برٹش کے لڑائیوں کے آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، یہ World War I اور World War II جو ہوئے ہیں اس کی تاریخ آپ اٹھا کر پڑھیں، صلیبیوں اور صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جو صلیبیوں کی جنگیں تھے اس میں صلیبیوں نے جو ظلم کیا ہے ان کی تاریخ پڑھیں، اور اس طرح سے ہندوستان اور غیر ہندوستان میں دنیا بھر کی تاریخ آپ پڑھیں۔ ایک مسلمان ہی ایک قوم ایسی تھی کہ جب انہوں نے جہاد کیا، جب انہوں نے لڑائی کیا تو جو ہے پورے
حقوق کا، پورے رائٹس کی انہوں نے پاسداری کی، پورا انہوں نے لحاظ کیا اور یہ چیز کا خیال کرتے ہوئے وہ لڑائی لڑے۔ مسلمان حکمران اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور جتنی جنگ جائز ہوتی ہے اتنی جنگ کرتا ہے، اس کے ساتھ ہاتھ روک لیتا ہے، ورنہ ان کے علاوہ جو ہے ملینز میں قتل کرتے چلے جاتے ہیں۔ جی یہ امریکہ آج جو دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑنے کی بات کرتا ہے، دنیا میں نیوکلیئر استعمال کرنے والا یہ واحد ملک ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی شہروں کے اوپر، سٹیز کے اوپر انہوں نے ایسے بم ڈالے کہ پورے کے پورے شہر زمین دوز ہو گئے تھے، اور نہ عورتیں بچے، نہ بچے بچے، نہ بوڑھے بچے، نہ بیمار بچے، نہ کوئی ہاسپٹل بچا، نہ کوئی اسکول بچا۔ اس طرح سے وار کرنے والے افراد آج ہم کو تہذیب یافتہ دنیا کے نام سے ہم کو سکھانے جا رہے ہیں۔ آج افریقہ کا حال اگر آپ دیکھیں گے، ساؤتھ افریقن کنٹریز کا اگر حال دیکھیں گے، جو حشر انہوں نے کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ یہی امریکہ نے، اور ان سے پہلے یہی برٹش اور یہی فرانس نے کیا ہے، جرمن نے کیا ہے، پرتگالس نے کیا ہے۔ انہوں نے دنیا بھر میں گند مچائی ہے، دنیا بھر میں قتل و غارت گیری کو رائج کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دہشت گردی سے روکیں گے اور اسلام کو روکیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام میں کوئی دہشت گردی کا سرے سے کوئی وجود نہیں، اور کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا ہے، کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا۔ یہ دہشت گرد ہے، یہ جو یمن پر بومبنگ کر رہے ہیں، یہ جو فلسطین میں لاکھوں لوگ کو پانی اور کیا کہتے ہیں کھانے سے محروم کر کے ان کو ریفیوجیز کی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہے ہیں، یہ جو عراق کو تباہ کر دیے ہیں، یہ جو سیریا کو برباد کر دیے ہیں، یہ جو افغانستان کو گزشتہ 20-30 سال سے جنگوں میں مبتلا کر کے رکھے، یہ جو ایران کے اوپر 7-8 سال کیا کہتے ہیں بومبنگ کروائے ہیں صدام حسین کے ذریعے، یہ جو کیا کہتے ہیں صومالیہ کو برباد کر دیے ہیں، سودان کو برباد کر دیے ہیں، باقی سارے مسلم ممالک بھی تھریٹ کے حالت میں، مشکل حالت میں گزر رہے ہیں۔ یہ سارا تو یہ سپر پاور امریکہ اور اس کے جو ہے اس کے پالتو اور اس کے ہم نوا جو ہے انہی کا تو کیا ہوا ہے، انہی کا کیا ہوا۔ یہ سارے ظلم بھی کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو تہذیب بھی سکھاتے ہیں، پوری دنیا سے مال لوٹتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے اوپر حملہ آور ہوئے، 200 سال تک ہندوستان کی سرزمین سے سونا اور آثار اور پرانے جو ہے تاریخی چیزیں اور جو چرا سکتے تھے وہ یہاں سے چرا کر لے کر گئے۔ ہندوستان کو انہوں نے لوٹا ہے، یہ سارے لوٹ کر اپنے شہر آج پیرس کو، برمنگم کو، لندن کو اور بڑے بڑے شہروں کو انہوں نے کانچ جیسے شہر بنا لیا۔ ایک نیو یارک اور کیلیفورنیا اور واشنگٹن کو ایسے شاندار شہر بنائے۔ کس کا مال تھا یہ؟ تم نے عرب سے پیٹرول لوٹا ہے، تم نے ہندوستان سے سونا لوٹا ہے، اور آج مسلمانوں کو تم سکھا رہے ہو اور ایسٹرن ورلڈ کو تم سکھا رہے ہو کہ تم بڑے مہذب ہو، نہیں تم چور ہو، تم ظالم ہو، تم قاتل ہو، تم قاتل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ضرور اس کا حساب لے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھائے اور کبھی بھی بزدلی کا راستہ نہ اختیار کرے۔ جہاں جیسی ضرورت پڑتی ہے آواز اٹھانا ہوتا ہے، حرکت میں آنا ہوتا ہے۔ جہاد صرف تلوار اٹھانے کا نام نہیں، قلم اٹھانے کا نام بھی ہوتا ہے۔ جہاد کیا کہتے ہیں معیشت کے لیے محنت کرنے کا نام بھی جہاد ہوتا ہے۔ تو معیشت کے لیے محنت کرو، تعلیم حاصل کرو، اور مسلمان اپنا سر اٹھائے اور ہرگز کسی کی باتوں میں نہ آئے کہ مسلمانوں سے غلطی ہو رہی، مسلمانوں سے جو ہے دہشت گرد ہو گئے۔ کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، ساری دہشت گردی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کا مددگار ہو۔ جہاں پر کمزور کمیونٹی ہے، کمزور لوگ ہیں، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، مولا ان کی حفاظت فرما۔ مولا رب کریم ظالموں کا سخت سے سخت حساب لے، اور مولا رب کریم ظالموں کو سخت سے سخت سزا دے۔